علامہ محمد حسین اکبر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً خداوند متعال نے تو اپنے دین کی یا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ہمیں بھی اپنی ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک ہم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ اور لیس للانسان الا ما سعی، اور کوشش کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اور یہی ہمارا امتحان ہے اور اسی پر ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہے، جزا و سزا ملنی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان حالات میں، حکومت ذمہ دار ہے، علماء ذمہ دار ہیں، عوام الناس ذمہ دار ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، یقیناً ہر فرد ذمہ دار ہے۔ علماء سے ایک عرصہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ علماء فتویٰ دیں کہ یہ خودکش حملے، یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت حرام ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے الگ سے فتوے بھی دیے، مشترکہ فتوے بھی دیے، اور ایک عالمی سطح پہ بھی فتاویٰ اکٹھے کیے گئے، اور دنیا کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا کہ کسی بھی مکتب فکر کا عالم اس قسم کی دہشت گردی کو، خودکش حملوں کو، قتل و غارت کو، بے گناہ لوگوں کے قتل کو پسند نہیں کرتا اور اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایسا کرنا فعل حرام ہے، وہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فقہاء، علماء، مفتیان یہ فتاویٰ دے کر اپنی کسی حد تک ایک ذمہ داری پوری کر چکے ہیں۔ کام پھر وہی آ جاتا ہے کہ ایک تو ہمیں فضا سازی کی ضرورت ہے کہ ہمارا میڈیا، الیکٹرونک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا نماز جمعہ کے خطبہ ہوں یا مجالس عزا کے خطبہ ہوں، انہیں چاہیے کہ اس ذمہ داری کو ایک مشن سمجھ کے لوگوں کی ذہنی تربیت کریں کہ اصل اسلام کی تعلیم کیا ہے اور ہم کس طرف راستہ گم کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم ترین ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کے پاس ڈنڈا ہے، حکومت کے پاس وسائل ہیں، حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ شہر مکہ مکرمہ آباد ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا کی۔ امن ہے تو سب کچھ ہے۔ اس امن کی ذمہ داری قرآنی حکم بھی ہے۔ حکمرانوں کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ قیام امن کے لیے عوام انہیں وسائل دیتی ہے، انہیں وہ امن دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں عدلیہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، فورسز موجود ہیں۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے تو عوام تو یقیناً یہ چاہتے ہیں، کوئی تاجر یہ نہیں چاہے گا کہ فرقہ واریت یا بازار بند اور دکانوں کو آگ لگے، کوئی انڈسٹریل یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی فیکٹری کو آگ لگا دی جائے، کوئی طالب علم نہیں چاہے گا اس کی تعلیم کا حرج ہو۔ تو مٹھی بھر اگر وہ دہشت گرد ہیں تو ان کو قابو کرنا حکومت کا کام ہے، جن کی نشاندہی ایجنسیاں بارہا کر چکی ہیں۔ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس ان کا نیٹ ورک کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس ان کے نام نہیں ہے، ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ جرأت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی منصبی ذمہ داری کو اور اس امانت کو ادا کرنے کی ضرورت ہے جو قوم نے ان کو سونپی ہے۔ اگر آج حکمران اور عدلیہ اس کام کو کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سلسلہ بہت جلد ختم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف کچھ بڑھ رہا ہے یا کم ہوگا؟ دیکھیے، مستقبل کا علم تو صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں آج کل باور کرایا جاتا ہے کہ بعض نجومیوں کو بھی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور بعض ٹی وی اینکرز بھی دعوے دار ہیں۔ جی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت جس دوراہے پہ کھڑی ہے، اس میں دو ہی امکانات ہیں۔ ہر شر سے خیر پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اگر رویہ ٹھیک ہو۔ ہم اگر اپنا رویہ ٹھیک کریں گے، موجودہ صورتحال کے جو انتہائی تشویشناک ہے، اس کے نتیجے میں ہم از سر نو اپنے رویے پر غور کریں گے، ہم اپنی تعلیم، اپنے اخلاق، اپنے دینی تربیت کے معاملے میں زیادہ بہتر ہوں گے اور اپنے اندر سے جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہمارے اندر سے دہشت گردی ختم ہوگی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ بات تو بالکل بجا بیان کی گئی، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن اس نے مسلمانوں کو اس کا ٹھیکیدار نہیں بنایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گنجائش ہے کہ وہ کسی اور قوم کو برپا کرے اور ہماری جگہ ان کو یہ ذمہ داری سونپ دے۔ تو ہمیں تو اصل میں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کا دین انشاءاللہ محفوظ رہے گا، لیکن اگر ہم اسی طرح سے لڑتے رہے، اسی طرح سے ہم تفریق میں مبتلا رہے اور اسی طرح سے ہم اپنوں کو، چاہے وہ صحیح ہوں چاہے غلط ہوں، ان کو دفاع ان کا کرتے رہے اور دوسرے جو ہم سے مختلف ہیں ان پر لان تان کرتے رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال اور بگڑے گی۔ تو یہ چیز کہ مستقبل میں یہ صورتحال بہتر ہوگی یا اور زیادہ خراب ہوگی، اس کا تعلق ہمارے رویے سے ہے، اور مجھے امید ہے
اشرفی صاحب کے اس خیال کے برعکس کہ ہمارے ہاں اس ساری صورتحال کے نتیجے میں جس کو کہتے ہیں نا کہ خاموش اکثریت وہ بہت زیادہ تشویش میں ہے اور اس بات کے لیے خواہش مند ہے کہ اصلاح ہو، بہتری ہو، اور اس کے لیے وہ دعا گو بھی ہیں اور وہ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور اللہ کے حضور اور اس کی رحمت سے بڑی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ اشرفی صاحب اور فرد حسین شاہ صاحب اور علامہ محمد حسین اکبر صاحب اور ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب کہ آپ تشریف لائے، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا پیشنٹلی سنا اور بہت سارے اختلافی جو نکات تھے وہ آپ نے بڑے صبر سے سنے بھی اور ان پر اپنے رد عمل کا بھی اظہار کیا. میں اپنی گفتگو اور اپنی آج کے پروگرام کا جو اختتام ہے وہ اس پہ کروں گا کہ علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اختلافات کو کم کرنا چاہیے. ہمیں شاید اختلافات کی دیواریں گرا کر انہیں اگر لکیروں تک محدود کر دیں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا. لکیروں کے ارد گرد ایک سے دوسری جانب آیا جایا جا سکتا ہے، دیواریں بنا دیں تو شاید دوسری طرف جانا مشکل ہوگا. ابراہیم ذوق نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک شعر کہا تھا، وہی شعر میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کا خاتمہ بھی ہے کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. اگلے ہفتے تک حبیب اکرم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.